حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 30 نومبر سن 2007۔ موضوع دنیا کے پیشوا پیغمبر رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی عظمت۔ آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق، موبائل نمبر 9899634768۔ آرٹسٹ سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔ ٹھیک ہے، دنیا کے جتنے معقول اہل قلم ہیں، کسی مذہب سے ان کا تعلق معقول ہو، اور یہ دنیا خالی نہیں ہے معقول اہل علم اہل قلم سے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مذہبی آسمانی مذہبی ہستیاں آئیں، وہ تورات اور انجیل میں اس کو نبی کہا ہے، عام لفظ تورات کا اور انجیل کا نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ وہ قرآن نے نبی اور رسول دونوں لفظ استعمال کیے۔ ہندوستان میں اس کو اوتار کہتے ہیں، اوتار، اوتار اتارا ہوا، اوتار اترنے سے ہے یہ۔ تو جس قدر دنیا میں کسی قوم میں کسی مذہب میں مذہبی شخصیتیں آئیں، ان کی اخلاقی عظمت مسلم رہی، یہ ہے۔ نبی کے نام سے آئے، رسول کے نام سے آئے، ہندوستان میں اوتار کے نام سے آئے، رشی کے نام سے آئے۔ فارس میں کی مشہور کتاب اوسطا ہے، وہاں بھی کوئی لفظ ہوگا تو مذہبی آسمانی عظمت کے ساتھ اخلاقی عظمت لازمی ہے۔ کوئی پیغمبر، رسول، نبی، اوتار، رشی اخلاقی اعتبار سے گندا نہیں ہوا، لازمی۔ یہ دنیا کی تمام اہل علم نے تسلیم کیا۔ اخلاقی خرابی کسی مذہبی عظمت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اخلاقی خرابی۔ اس لیے قرآن نے آخری پیغمبر کے لیے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ علم میں ہر کمال میں آ رہے ہیں، لیکن لازمی ہے کہ خلق عظیم بھی ہے آپ کا، خلق عظیم یہ ہے۔ اس لیے مذہبی شخصیت، قرآن نے ایک ایسا اصول دیا ہے کہ دنیا کی قومیں سر جھکاتی ہیں اس اصول کے آگے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جو قومیں اپنے ہاں بطور اوتار، بطور رسول، بطور نبی، بطور رشی پکارتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کوئی کہو پکارتے ہیں، ان کی شان میں بے حرمتی نہ کرو،
لا تسبوا، بے حرمتی نہ کرو، احترام کرو یا نہ کرو یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ احترام تو وہاں ہوتا ہے جہاں عقیدت ہوتی ہے۔ عقیدت نہیں ہے آپ کو کسی رشی سے، کسی اوتار سے نہیں ہے، نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا اسلام۔ یہ قرآن کا وہ اصول ہے جس کے آگے سر جھکاتی ہیں دنیا کی تمام قومیں۔ بے حرمتی کرتے ہو تم، کسی کو نبی مانو، مثلا یہ یہودی تھے، یہ یہودیوں اس پس منظر میں کہا ہے قرآن میں، جب یہود نصارہ میں اب تو دوستی ہے یہود نصارہ میں، جب کبھی اختلاف تھا یہود نصارہ میں تو یہودی توہین کرتے تھے مسیح کی، توبہ توبہ۔ قرآن کہتا تھا تم مسیح کو اللہ کا پیغمبر مانو نہ مانو، نہیں مانتے نہ مانو، کو مسیح کی نبوت تم پر موقوف ہے، وہ ہر حال میں نبی ہے، رسول ہے، لیکن بے حرمتی نہ کرو۔ یہ حضرت مسیح کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اب چھوڑیے جا کے صلح ہو گئی یہود نصارہ میں، سیاسی صلح ہو گئی، سیاسی صلح۔ خیر صاحب یہ ہو گیا۔ اچھا ایک بات تو اسلام نے اور عجیب و غریب کی کہ اگر دو فریق دلائل سے آپس میں متفق نہ ہوں، دو فریق ہیں، دو کے عقیدے ہیں، اگر دلائل دونوں کو اتفاق نہ کر سکے تو اس کا اللہ بھی چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو، تلوار نہ چلاؤ، اللہ کے ثبوت کر کے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہ دیکھیے اللہ کے ثبوت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا وہ واقعہ کہ نجران کے عیسائی علماء آئے، بڑے بڑے لوگ مدینے آئے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے عیسائی عقائد پر۔ کہا گفتگو کرو، بڑی عزت دی اللہ کے رسول نے، مسجد میں ٹھہرایا، کہا یہ مسجد ہے، جس طرح چاہو اپنے طریقے پہ نماز پڑھو، ادھر قبلہ کرو ادھر قبلہ کرو، کچھ کرتے ہوں گے وہ دعا یا نماز، آزاد ہے، یہاں ٹھہرو، یہی جگہ ہے ہمارے پاس، کوئی مہمان خانہ نہیں، کچھ نہیں، یہ مسجد ہے، یہی سب کچھ ہے، ٹھہرو، ٹھہر گئے۔ اب انہوں نے گفتگو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں آ کر وہ اڑ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ ہر شخص کا ایک باپ ہوتا ہے، عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ بڑا پیارا سوال۔ اگر اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، تو اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ بڑا نازک مسئلہ۔ قرآن نے اس کو بہت ہلکے انداز سے بیان کر دیا۔ حقیقت کیا ہے مسیح کے پیدا ہونے کی، وہ بہت باریک چیز ہے، اس کو بیان نہیں کیا، الگ ہے، وہ قرآن میں الگ ہے، سورہ مریم میں غالباً۔ انما مثل عیسیٰ کمثل آدم۔ اب دیکھیے قرآن کا جواب، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو یہ سنا دو مسیح کا باپ کون تھا؟ اگر مسیح اللہ کا بیٹا نہیں تو کس کا بیٹا ہے؟
کہ اے رسول بس اتنا کہہ دو، انما کیا ہے مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کیسی ہے؟ جیسے آدم کی۔ آدم کو دیکھو، آدم کس کے بیٹے تھے؟ آدم کا باپ کون ہے؟ خلقہ من تراب، مٹی کے ایک لغزے سے آدم کو پیدا کیا، پتلا بنا دیا، پھر کیا کہا؟ کن، ہمارا حکم آیا، وہ آدم بن گیا۔ کہہ دو ان سے، یہ ہے جواب، اس سے بہتر کوئی جواب نہیں تھا۔ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اور تم کیا سمجھو گے کہ آیا مریم نے بغیر شوہر کے کس طرح بیٹا جنا؟ وہ ایک ایسی تعبیر ہے، اس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ بس اے رسول یہ کہہ دو، میں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کا معاملہ آدم جیسا ہے، آدم کو بنا دیا مٹی سے، اور مٹی سے کہہ دیا کون، آدم بن گئی، ختم کرو، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جواب۔ مانے نہیں ہوا، نہیں ہے نا۔ اچھا کہ چلو اللہ کے ثبوت کر دو اس کو، اختلاف کہا اللہ کے ثبوت۔ اللہ کے ثبوت کرنے کا طریقہ قدیم سے یہی ہے کہ دو مخالف فریق میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور میدان میں کھڑے ہو کر دونوں مل کر بد دعا کریں، الہی ہم میں جو حق پر نہیں ہے اس پر لعنت ہو۔ یہ طریقہ تھا۔ کہا بھائی، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، بد دعا، آپس میں بد دعا۔ وہ تیار ہو گئے، بد دعا، مقابلے کی بد دعا، مباہلہ، کہ چلو اللہ کے ثبوت کر دے اس اختلاف کو، وہ تصفیہ نہیں ہو رہا ہمارے اور تمہارے درمیان، کہاں جناب چلیے۔ طریقہ کیا تھا کہ دونوں فریق اپنے ساتھ اپنے معصوم بچوں اور معصوم خواتین کو بھی لاتے تھے، بیٹی ہے اور نوازے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے، اور گویا پورا خاندان آتا تھا۔ اب وہ خاندان جب دونوں مقابل جمع ہوتے تو ہر شخص لرز جاتا، اور جو ان میں جھوٹا ہوتا وہ کہتے ذرا مجھے نہیں چاہیے، بھاگ جاتا ہو۔ یہ عیسائی نجران کے بڑے بڑے علماء تھے، کھڑے ہو گئے، آ کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لعنت اللہ، حضور جو ان اپنے پنجتن پاک کو لے کر چلے، علی ساتھ تھے، سیدہ پیچھے تھی، وہ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ آ گیا بھائی، ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس گروہ پر، نبی اور آل نبی کے اس گروہ پر اتنا خوف طاری کر دیا، اوپر خوف طاری کر دیا۔ آ گئے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے خبردار، دیکھو محمد سے بات مت کرنا اس وقت، محمد سے بات نہیں کرنا۔ وہ جو ان کا بڑا بطریق تھا، تو دوسروں نے کہا کیا ڈر گیا؟ کہ ڈرا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو آ رہا ہے سامنے سے، یہ جو آ رہا ہے، جب یہ دعا کر کے آمین کہے گا تو ہم بچ کے جا نہیں سکتے۔ میں اندھا ہوں، تم تو اندھے ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں یہ آ رہے ہیں، یہ رسول ہیں سچے، یہ داماد بیٹی ہیں، نواسے ہیں، رسول دعا کریں اور یہ آمین کہیں،
اور خدا کا عذاب نہ آئے؟ ضرور آئے گا خدا کا عذاب. ہم سے تیار نہیں ہیں. صلح کر لو، صلح کر لو. اتنے قریب آ گئے، کیا ہے کہ نہیں جناب، ہم تیار نہیں ہیں اس بددعائی مقابلے کے لیے. ہم صلح کرتے ہیں آپ سے. صلح ہو گئی، کچھ جزیہ دینا، یہ کرنا منظور کر لیا، چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا، اے مسلمانوں، جب میں جا رہا تھا آگے اس مقابلے کے لیے، اللہ کے حوالے کرنے اختلاف، اللہ کے حوالے کرنے اختلاف، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ خدا کا عذاب تو سامنے آ چکا. یہ دیکھ رہا تھا. اللہ نے بچا دیا، انہیں عقل دی اور صلح کر کے چلے. تو کیا کہتے تھے آپس میں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ کے حوالے کرنا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم یہاں محکوم ہیں، حاکم نہیں ہیں. اسلام کا قانون اہانت رسول یہ ہے، لیکن یہ ہمارا یہاں قانون نہیں چل رہا. ہندوستان میں پناہ دی تسلیمہ کو گاندھی کے ہندوستان کی توہین کی ہے. یہ ہندوستان کمیونسٹوں کا نہیں ہے. کمیونسٹوں نے ہندوستان کے تحریک آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا. یہ تاریخ ہے. یہ تو اسٹالن کی پوجا کر رہے تھے، لینن کی اور مارکس کی. کوئی کمیونسٹ پارٹی کو اونچی ہے نیچی ہو تحریک آزادی میں شریک نہیں. یہ گاندھی کا ہندوستان، یہ اخلاقی سیکولرزم ہے. سمجھ لیں کانگریسی. اور یہ رہے بی جے پی والے، ان کا کیا تعلق گاندھی سے؟ انہوں نے تو گاندھی کو قتل کر دیا. یہ ہندوستان آزاد ہندوستان، سیکولر ہندوستان. ہم احترام کرتے ہیں سب مسلمان سیکولر ہندوستان کا، لیکن یہ گاندھی کا ہندوستان ہے. کمیونسٹوں کے بنرجی کا نہیں ہے. مسخرہ بنرجی اور بنگال کے کمیونسٹ کیا ہے یہ؟ انہوں نے گاندھی جی کی روح کو تکلیف پہنچائی. گاندھی جی جہاں بھی ہو، مجھے تو ایسے نہیں، اس سے کہاں ہے، ہو گئے کہیں جہاں ہے وہ ان کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے. ہندوستان نے پناہ دے کر تسلیوں کیا واسطہ؟ وہ گستاخ رسول ہے. رولوی کتنا چڑھایا ہے. خمینی نے قتل کا فتویٰ لگا دیا، سارا یورپ کھڑا ہو گیا، اس کو اٹھا لیا. تھوڑی سمجھداری کی ضرورت ہے. اللہ کے سبوت کو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ اللہ غیظ اللہ کے حوالے کرو اس اختلاف کو. ہم کمزور ہیں، محکوم ہیں. ہم تو کسی کی گدی نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ کٹ جائے گا. اس نازک بات کو سمجھو. لیکن کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی. جو گستاخ ہے اس پر لعنت، جو ان کو پناہ دینے والے ہیں ان پر لعنت. اللہ کے حوالے کرو، جو اللہ بہتر سمجھے گا کرے گا. میرا زور تو ہے نہیں. سن لیے آپ، اللہ تعالیٰ نے 14.5 برس تک ان سارے گستاخوں کو مہلت دیے جن کے نام ابو جہل تھا، ادبا تھا، ولید تھا. 13 برس مکے کے اور 1.5 برس اور لگاؤ. 14.5 برس کے بعد ایک کا گریبان پکڑ کر اللہ تعالیٰ میدان بدر میں لے آیا اور 313 کو وہ طاقت دی، وہ کچل کے چلے گئے. یہ اللہ کے شکر ہے. سن لیجیے آپ،
ہاں ایک بڑی نازک بات کیا ہے، وقت ہو رہی ہے میں کہہ دوں، جو ہماری نئی نسل پڑھ رہی ہے، اخبارات پڑھتی ہے، ان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ وہ اخبارات پڑھتے پڑھتے ذہن میں ان کے کوئی اتنا شمہ پیدا نہ ہو میرا جاہل مسلمان خیریت سے ہے۔ ہاں وہ جو جاہل مسلمان ہے، کارخاندار ہے، اس کا ایمان پہاڑ جیسا ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ کل دیر سے میرے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں فلاں فلاں ہے، کالج کی لڑکیاں ہیں، تو وہاں یہ ہوا کہ آخر کچھ تو ہوگا ہے، کیا ہے یہ مسئلہ حضور کی بیویوں کا، کیا ہے مولانا، کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کیا ہے۔ میں نے ان کو کتابیں دے دی ازواج مطہرات کی، میں نے اس میں وضاحت سے لکھا ہے، سب میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کا مسئلہ یہ شہوت رانی کا نہیں تھا، ایک قومی ضرورت تھی، کسی کی پرورش تھی، کسی خاندان سے رشتہ جوڑنا تھا، وہ عرب تھا، قبائل جڑ جاتے تھے شادی سے، کہیں یہ تھا، یہ الگ الگ مسئلے ہیں ہر بیوی کی، یہ سودا ہے۔ ایک دو چیزیں تو حضرت عائشہ ہیں، اور کون ہے کہ 9 برس میں حضور نے نکاح کیا اور 16 برس میں حضور ان کو رخصت کر کے لے گئے۔ سن لے، یہ 6 برس کی غلط ہے روایت جو لکھتے ہیں لوگ، یہاں تک کہ سلمان ندوی نے لکھ دیا ہے۔ 9 برس کی عمر ہے، نکاح کیا، پھر مدینے آئے، جب 16 برس کی عمر ہوئی تو رخصتی ہو گئی۔ 1-2 چیز آئے، سب بھجوائیں، پھوس، غریب پھاقے گزر رہے ہیں، شوہر کا انتقال، خاندان کہ لے آؤ، حرم بنایا، رکھ لیا کہ روٹی دو ان کو، کپڑا دو ان کو، پرورش کرو ان کی، اس طرح ہے 9 بیویاں۔ سب علماء نے لکھا ہے، لیکن کیا کیا جائے، رضالت کا کیا کریں، وہی ایک نازک مسئلہ ہے، اس کو چھیڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لے جاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ تو وہ لڑکیاں جو اب کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہی ہیں، ان کے معاملہ خطرے میں ہے، وہاں عقیدت نہیں ہے۔ ہمارا جاہل یہ ہے، یہ تو عقیدت ہے آگئی ہے، اس کی ساری طاقت عقیدت۔ جاہل ہے، کارخاندار ہے، دکاندار ہے، ٹھیلا چلا رہی ہے، لیکن ایک کمزور بات تو کی مارے گا ریپٹ پڑھو، تیری ماں کا بکواس کر رہا ہے، یہ کرے گا، وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں کرتا۔ بہرحال جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، ہمیں انہیں یہ پہنچانا چاہیے، مطالعہ کرو یہ نبی کی 9 بیویاں کیسی بیویاں ہیں، یہ بیوی بننے کے قابل ہے؟ ارے یہ تو پرورش کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد ختیجہ پر ختم ہو گئی، سمجھ لیں اولاد کے ختم ہونے کے معنی کیا ہیں۔ حضرت ختیجہ پر اولاد ختم، عائشہ آئیں، کنواری آئیں، اولاد نہیں، سودا آئیں، اولاد نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک اعجاز دکھایا، ماریہ آئیں، یہ قبطی بانی تھی، مصر کی بانی تھی، ان سے اللہ نے ابراہیم دے دیا۔ کمال ہے اللہ نے، ساری عمر گزر گئی، اولاد بھی ہوئی، ماریہ کے یہاں ابراہیم ہو گئے، اور 6 مہینے زندہ رکھ کے ان کو ہی بلا لیا۔ چلیے صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال مسئلہ نازک ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے اللہ تو جان، ہم محروم ہیں، بے سہارا ہیں، ہم تو ہاتھ نہیں ہلا سکتے، بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمان قوم کا اگر زیادہ جوش دلایا تو نہیں کرتے۔ تو جان، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے وہ کرے۔